اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ الحمدللہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس محفل کو ARYQ TV نے سجایا ہے اور بابا صاحب حضور کے اس آستانے پر سجایا ہے کہ ولی کے در پر بیٹھ کر جب نبی کی محفل سجائی جاتی ہے تو اس کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ولی کے در پر بیٹھ کر نبی کی محفل کو اگر دیکھنا ہو تو اس کا رنگ یہاں دیکھا جائے کہ اللہ کے نبی کا ذکر کس طرح ہوتا ہے۔ الحمدللہ مولود کی محفل ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور جشن عید میلاد النبی کا سلسلہ ہے۔ ماہ ربیع النور کی مبارک ساعتیں ہیں، مبارک رات ہے، تو مرحبا سیدی مکی مدنی العربی، مرحبا سیدی مکی مدنی العربی، حضرت مولانا جان محمد قدسی صاحب کے اشعار، مرحبا سیدی مکی مدنی العربی، دل و جاں بات فدایت چے عجب خوش لقبی، آقا تیرے آنے سے تر و تازہ ہوئی خشک نبات۔ آپ کے ہاتھوں میں جو سبز رنگ کے پرچم ہیں یہ سر نیگو ہونے کے لیے نہیں ہے، سر بلند ہونے کے لیے ہے، سر بلند ہونے کے لیے ہے۔ اس کی رنگت سبز ہے، اور سبز رنگت جو نسبت رکھتی ہے گنبد خضرا سے رکھتی ہے، تو اس کو اپنے سروں سے اونچا رکھیں، اس کو ہلاتے رہیں، اپنی ایمانی قوت کا مظاہرہ کرتے رہیں کہ تیرے آنے سے تر و تازہ ہوئی خشک نبات، تیرے آنے سے تر و تازہ ہوئی خشک نبات، چمن دہر میں تجھ سے ہے بہاروں کو ثبات، چمن دہر میں تجھ سے ہے بہاروں کو ثبات، مالک کوثر و تسنیم کرم کی برسات، ماں ہما تشنا لبانے متویا بے حیات، لطف فرما کہ زہد بھی گزرت تشنا لبی، مرحبا سیدی مکی مدنی العربی، مرحبا سیدی مکی مدنی العربی، اے میرے آقا و مولا میرے بندہ پرور، اے میرے آقا و مولا میرے بندہ پرور، طول ظلمت سے ہوا جاتا ہے جینا دو بھر، صبح امید غریباں ہے مدینے کا سفر، چشم رحمت بکشاد سوئے مننداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی، مرحبا مرحبا سیدی مکی مدنی العربی، مرحبا سیدی مکی مدنی العربی، مرحبا سیدی مکی مدنی العربی، دل و جاں بات فدایت چے عجب خوش لقبی۔ سبز پرچم کو ہلاتے رہیے اور جشن ولادت مصطفیٰ کی خوشی کا اظہار کرتے رہیے۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ پیر سید عبد المصطفیٰ حسن چشتی صاحب، آپ زیب سجادہ نشین ہیں، آستانہ عالیہ چشتی آباد شریف کاموں کی گجرانوالا، یہاں تشریف فرما ہے، اپنے افکار عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے، لیکن آپ نعروں کا جواب اس طرح دیں گے کہ یہ سردی کا موسم جو ہے آپ کو سردی محسوس نہ ہو، آپ یہاں بیٹھے تو اپنی ایمانی حرارت کے ساتھ بیٹھے، نعرہ تکبیر، ایسے نہیں۔ دنیا دیکھ لے کہ بابا فرید کے مزار پر جب ان کے غلام نبی کا ذکر کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم ادبوا اولادكم على ثلاث خصال، حب نبيكم وحب اهل بيته وتلاوة القرآن، او كما قال صدق الله مولانا العظيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درد مندوں سے نہ پوچھ کے کدھر بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھ کے کدھر بیٹھ گئے، یہ ان کی محفل ہے، غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔
آج الحمدللہ العزیز کیو ٹی وی کے توسل سے در فرید سے یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا انعقاد ہو رہا ہے، جس کی صدارت مخدومی محترمی جناب حضرت دیوان احمد مسعود چشتی فاروقی مدد اللہ العالی فرما رہے ہیں، اور حضرت دیوان عظمت سید محمد چشتی فاروقی مدد اللہ العالی فرما رہے ہیں۔ میں ان کے سامنے آپ حاضرین و ناظرین کے سامنے اپنی لب کشائی کر رہا ہوں، اور در فرید کے دروازے کے سامنے بیٹھ کر ان کو سبق سنا رہا ہوں کہ شاید یہ ہمارا سبق یہ سن کر کل ہماری یہ سفارش کر دے کہ یہ وہ میرے معتقدین ہیں، یہ وہ میرے متوسلین ہیں، یہ وہ میرے ماننے والے ہیں جو یہاں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کر رہے ہیں۔ میں نے جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، رب ذوالجلال کے حبیب الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا حب نبیکم، جہاں سب محبت کی بات کر رہے ہیں میں بھی صرف محبت کی بات کروں گا، اس لیے کہ حضور کی آمد کے تذکرے ہو رہے ہیں، حضور کی آمد کے گھر گھر تذکرے ہو رہے ہیں، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کے حبداروں میں میرا بھی نام ہو جائے، ان کے حبداروں میں میرا بھی نام ہو جائے۔ حضرت کعب بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات برکات میں آپ کی خدمت کے لیے متعین تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ دریائے رحمت جوش میں آ گئی، دریائے رحمت جوش میں آئی، حضور نے پوچھا، حضور کو خدمت پسند آ گئی، حضور نے فرمایا اے ربیعہ مانگ، سل یا ربیعہ، کچھ مانگ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ربیعہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ حضور ہر چیز موجود ہے، میں اپنے وجدان سے یہ کہتا ہوں کہ جب انہوں نے کہا کہ ہر چیز موجود ہے، حضور نے پھر پوچھا، انہوں نے کہا کہ پھر جواب دیا کہ میرے پاس ہر چیز موجود ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ حضور کو پکا کر رہے تھے، حضور کو بار بار یہ کہہ کر اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ حضور بار بار پوچھیں اور میں بار بار جواب دوں۔ آخر میں جب حضور نے پوچھا بتاؤ کیا چاہیے، تو آپ نے عرض کی حضور جس طرح میں یہاں آپ کی خدمت پر مامور ہوں کأنک مرافقتک فی الجنہ، کل بروز محشر بھی اسی طرح آپ کی خدمت میں مامور رہوں گا۔ تو یہ وہ آپ کی محبت تھی، آپ کا وہ قرب تھا، آپ کی وہ محبت تھی جو کام آئی۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں خطاب فرما رہے تھے، ایک صحابی دہلیز میں آ کے سامنے بیٹھ گئے اور آ کر حضور کے چہرہ انور کو تکنے لگے، دیکھنے لگے، اور دل میں خیال ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجھ پر نظر التفات ہو جائے، نظر کرم ہو جائے۔ حضور کی نظر کرم پڑ جاتی ہے، پوچھتے ہیں کیا دیکھ رہے ہو؟ تو وہ آگے سے گویا ہوتا ہے کہ تجھے کیا بتاؤں اے دلربا، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ تجھے کیا بتاؤں اے دلربا، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں، یہ وہ قرب کے لمحات ہوتے ہیں۔ آج ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منا رہے ہیں اور در فرید پر بیٹھ کر ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہم یہاں سے پکاریں گے اور وہ وہاں سنیں گے، اور رب ذوالجلال جو گویا ہوا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اے محبت والو، ابھی نسبت کی بات ہو رہی تھی، میں ایک حدیث نسبت کے بارے میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل، واحد فی المشرق وآخر فی المغرب، لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، ھذا الذی کنت فی، او کما قال۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمارے لیے حجت چھوڑ دی۔ آپ نے فرمایا 2 بندے ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کریں گے۔
اے لوگو ہماری محبت ہونی چاہیے رسول سے اللہ کے لیے، اگر اللہ کے لیے ہوگی تو بات بن جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ دو بندے جب اللہ کے لیے محبت کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تحاب فی اللہ، اللہ سے جب وہ محبت کریں گے تو اللہ پھر ان سے بھی محبت کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ جب وہ محبت کرنے والے ظاہری زندگی میں تو ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہوگی، ایک دوسرے سے معانقہ نہیں ہوگا، ایک دوسرے سے لیگ سلیگ نہیں ہوئی ہوگی، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے بزبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، میں ان دو محبت کرنے والوں کو آپس میں قیامت کے دن ملا دوں گا۔ جب ملاؤں گا تو پھر کیا کروں گا کہ ھذا الذی کنت فیہ، میں ان کا تعارف بھی کرواؤں گا کہ یہ وہ بندے ہیں، یہ وہ بندے ہیں اے حبیب، یہ وہ بندے ہیں جو تیرے ساتھ پیار کیا کرتے تھے، جو تیرے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ اے بابا فرید، یہ وہ بندے ہیں جو تجھ سے پیار کیا کرتے تھے۔ اے خواجہ معین الدین، یہ وہ بندے ہیں جو تجھ سے پیار کیا کرتے تھے۔ اے قطب الدین، یہ وہ بندے ہیں جو تجھ سے پیار کیا کرتے تھے۔ اے غوث العظم، یہ وہ بندے ہیں جو تجھ سے پیار کیا کرتے تھے۔ اے داتا غریب نواز، یہ وہ بندے ہیں جو تجھ سے پیار کیا کرتے تھے۔ ھذا الذی کنت فیہ، آ میں تجھ سے ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ پھر محبت کا عالم یہ ہوتا ہے، اس کو جب قرب مل جاتا ہے تو جب اس کو اس کا قرب مل جاتا ہے تو وہ پھر اس کا بندہ بن جاتا ہے۔ جب وہ اس کا بندہ بن جاتا ہے تو وہ پھر یہ کہتا ہے کہ اس کی آنکھ میری آنکھ ہے، اس کا کان میرا کان ہے، اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، اس کے پاؤں میرے پاؤں ہیں، جس سے یہ چلتا ہے، جس سے یہ کام کرتا ہے، جس سے یہ دیکھتا ہے۔ تو آج اس درے فرید پر ہم بیٹھ کر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آج ہم نے یہی خوشی کر لی، دل جلا کر ہی روشنی کر لی، آتے جاتے رہا کرو صاحب، آنے جانے میں کیوں کمی کر لی۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیات عقیدت کا سلسلہ منظوم و منصور ہر دو حوالوں کے ساتھ جاری ہے۔ الحمدللہ یہ محفل پاک، محفل نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار عالیہ سے ARYQ TV براہ راست پوری دنیا میں پیش